ناظرین، میں ہوں نعیم قریشی۔ پورا پاکستان سیلاب سے گھرا ہوا ہے، پورے ملک میں تباہی مچی ہوئی ہے۔ پاکستان میں ہمارے ہم وطن شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا شاید یہ سب سے بڑا سیلاب ہے، سب سے بڑی تباہ کاری ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ جس طرح مختلف علاقوں میں گھر تباہ و برباد ہوئے ہیں، جس طرح کئی منزلہ عمارتیں زمین بوس ہو گئی، لگتا یہ ہے کہ یہ سیلاب ہے یا زلزلہ ہے۔ بے پناہ تباہ کاری ہے، اور اس صورتحال میں 75 سال میں ہماری حکومتوں نے اس ملک کے غریب عوام کے لیے کیا کیا ہے، یہ بات بڑی کھل کے ہمارے سامنے آ گئی کہ ہم نے سوائے سیاسی نعروں کے اور دعووں کے کچھ بھی نہیں کیا۔ بجائے اس کے کہ میں چیدہ آپ کو صورتحال بتاؤں کہ کس علاقے میں کیا ہے، میں نے سوچا کہ ایک تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ روزنامہ دنیا نیوز میں شائع ہوئی ہے، تو میں وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ پاکستان کا وہ کون سا حصہ ہے جو اس سیلاب سے متاثر نہیں ہے۔ یہ سیلاب اب کسی صوبے کا معاملہ نہیں ہے، پورا پاکستان کا ہر خطہ اس سے متاثر ہے، پاکستان کا ہر غریب آدمی جو ہے اس سے متاثر ہے۔ یہ بہت بڑی آفت ہے ہمارے ملک میں، ہمارے غریب لوگوں پہ خاص طور سے۔ یہ وقت ہے ہمارے متحد ہونے کا اور آگے بڑھ کے اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کا۔ پہلے میں آپ کو رپورٹ سنا دوں کہ تباہی کا والیوم کیا ہے اور کتنے بڑے پیمانے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیے، ملک میں سیلاب میں پھنسے لوگ مدد کے منتظر، مزید 73 جاں بحق، ہر گھنٹے میں 3 اموات، سندھ میں خیمے نہ ملے، بلوچستان میں صورتحال سنگین، جنوبی پنجاب میں متاثرین بے یار و مددگار، راجن پور مکمل ڈوب گیا، سندھ کے شہروں اور دیہات میں پانی ہی پانی، جیکاباد کی نہروں میں 50 فٹ گہرا شگاف پڑ چکا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر مسلم باغ ذکا اللہ کو ریسکیو کر لیا گیا۔ NDMA کے مطابق ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران 73 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ ہر گھنٹے میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سندھ میں شہر کے شہر اور گاؤں کے گاؤں پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ جیکاباد کی نہروں میں 30 سے 50 فٹ چوڑے شگاف پڑ گئے، جس کے باعث کئی دیہات ڈوب گئے۔ سندھ میں بھوک، بیماری سے سیلاب متاثرین بے بس ہیں۔ امداد کے منتظر متاثرین کو خیمے تک نہ مل سکے۔ صبر جواب دینے پر انہوں نے کئی مقامات پر احتجاج کیا۔ چاند کا میڈیکل اسپتال میں بارش کا پانی داخل ہونے سے آپریشن تھیٹر سمیت کئی شعبے بند ہو گئے۔ حیدرآباد میں نکاسی آب کا نظام مکمل طور پر ناکام، جبکہ سڑکوں گلیوں میں گھنٹوں پانی موجود رہا۔ دادو میں بند ٹوٹنے سے پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ بدین میں سیم نالوں کے پشتے کمزور ہونے سے عوام خوف زدہ ہو گئے۔ سکھر میں لوگوں کو غذائی قلت کا سامنا ہے۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلابی ریلوں کی وجہ سے 234 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ 110 مرد، 55 خواتین اور 70 بچے شامل ہیں۔ PDMA کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق صوبے میں اموات بولان، کوئٹہ، سوب، خزدار، کوہلو، کچ، مستونگ، ہرنائی، قلعہ سیف اللہ اور سبی میں ہوئی۔ مجموعی طور پر بلوچستان میں 27,747 مکانات کو نقصان پہنچا۔
1,07,377 سے زائد مال مویشی ریلوں کی نظر ہو گئے۔ اوسط و محمد میں 3 گھروں اور 1 مل کی چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، 9 خواتین اور بچے شدید زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب بارش برسانے والا ایک اور سسٹم شمالی بلوچستان میں داخل ہو گیا۔ ندی نالوں میں طغیانی، رابطہ سڑکیں بہہ جانے اور پل ٹوٹنے کے باعث بلوچستان کا ملک کے دیگر صوبوں سے زمینی رابطہ اب بھی منقطع ہے۔ چمن شہر کے نواحی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارشیں ہو رہی ہیں۔ کئی علاقوں کے برساتی نالوں میں طغیانی کے باعث رابطہ سڑکیں بند ہیں۔ شہر میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز بھی متاثر ہیں۔ قلعہ عبداللہ، توبہ چکزئی اور گلستان میں موسلا دھار بارش کے باعث رابطہ سڑکیں آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی ہیں، جبکہ توبہ چکزئی میں برج تکونائی اور اوور فلو ہونے کے باعث سیلابی پانی آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ ادھر پشتین، برشور، خانوزئی، کان مہترزئی اور مسلم باغ میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہا۔ ڈیرہ بگٹی، بارکھان، کوہلو، موسیٰ خیل میں تیز بارش کے باعث برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے، جس سے مختلف علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ بولان بی بی نانی کے مقام پر 12 انچ قطر کی گیس پائپ لائن سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ سوئی سدرن گیس کے حکام کے مطابق کوئٹہ، مچ، زیارت، پشین، مستونگ اور قلات کو بھی گیس کی فراہمی بند کر دی گئی ہے۔ ریلوے پل کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ کوئٹہ اور سبی کے درمیان ٹرین آپریشن معطل کر دیا گیا۔ دوسری جانب پنجاب میں راجن پور مکمل ڈوب گیا۔ یہاں بدھ سے جاری تیز بارشوں نے کھلے آسمان تلے موجود متاثرین کی مشکلات کو بڑھا دیا ہے، جس کے باعث بچا کھچا سامان بھی تباہ ہونے لگا ہے۔ انتظامی مشینری تاحال غائب، جبکہ بچے بھی غذائی قلت کا شکار ہیں۔ مکانات زمین بوس ہو گئے۔ ڈی جی خان 20 دن سے بارشوں ریلوں کی زد میں ہے۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے ضلع ٹانک، ڈی آئی خان، لکی، مربع، سوات اور دیر اپر متاثر ہوئے۔ مختلف حادثات میں 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ صوبے میں 8 مکانات کو نقصان پہنچا۔ شانگلہ، سوات، دیر اپر کی بند سڑکوں کو کھولنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سیلاب کی صورتحال کے باعث 7 اضلاع میں تعلیمی ادارے بند کر دیے۔ رابطہ سڑکیں لینڈ سلائیڈنگ سے بند ہو گئی۔ یہ ساری صورتحال ہے جی پورے صوبے میں۔ پاکستان کا کوئی صوبہ اس ظالم طوفان سے جو ہے وہ سلامت نہیں ہے۔ خاص طور سے آج صبح سے جو ہے بڑی تباہی مچی ہوئی ہے سوات میں، کالام میں ہنی مون ہوٹل جو تھا، بڑا خوبصورت ہوٹل تھا جی، وہ بھی بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ بہت ساری عمارتیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں، زمین بوس ہو گئی ہیں۔ دریائے ریلوں نے جو ہے سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس سیلاب سے متاثر ہیں۔ ایسا لگتا ہے یہ جس تعداد میں عمارتیں گر رہی ہیں، لگتا ہے یہ سیلاب کم ہے، یہ زلزلہ زیادہ ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں بھی، ہماری حکومتیں بھی اس معاملے میں بہت دیر سے جاگی ہیں۔ ہم کئی بار اس بات کا ذکر کر چکے تھے کہ یہ سیلاب جو ہے ایک خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، لیکن اس وقت سیاست عروج پہ تھی۔ میں نے اس کا ذکر اپنی ایک ویڈیو میں کیا بھی تھا کہ سیاسی معاملات میں ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ طوفان، یہ سیلاب ایک خطرناک شکل اختیار کر رہا ہے، اور اب حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ اب سیاسی جماعتوں کو بھی ہوش آیا ہے، اب سیاسی رہنما بھی جا رہے ہیں، اب حکومت جو ہے وہ بھی جاگی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب بھی مختلف ملکوں کے دوروں پہ گئے ہوئے تھے، وہ بھی اب نظر آ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب لندن جانے والے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ اپنا نجی دورہ ملتوی کر کے واپس آ گئے ہیں۔ عمران خان جو ہیں وہ بھی متاثرہ علاقوں میں نکلے ہوئے ہیں۔ دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ سیلاب میں گھرا ہوا ہے۔ جن علاقوں سے پانی اتر چکا ہے، وہاں سے انسانوں کی لاشیں برآمد ہو رہی ہیں،
بچوں کی مٹی میں لتھڑی ہوئی میتیں جو ہیں وہ ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہی ہیں، وہ ہمارے ضمیروں کو جگانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آہ و بکا کرتے انسان ہمیں شرم دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آؤ ہمارے دکھوں کا کچھ مداوع کریں۔ یہ ایک ایسا وقت ہے، میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں، پورے پاکستان کے شہریوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آگے بڑھیں اور اس وقت اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کا قیامت کی اس گھڑی میں ساتھ دیں۔ آپ جس طرح جیسے مدد کر سکتے ہیں کریں، چاہے آپ کے پاس کیش پیسے موجود ہوں، چاہے آپ کے پاس ضروریات اشیاء موجود ہوں، چاہے آپ کے پاس کپڑے ہوں، چاہے آپ کے پاس بستر ہوں، چاہے آپ کے پاس جوتے ہوں، جس طرح بھی آپ مدد کر سکتے ہیں اس موقع پہ بلا سوچے سمجھے آگے بڑھیے اور اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کیجیے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔